ایک بچہ ایک اپنی بہن کا کٹا ہوا سر لے کے پھر رہا تھا. دیٹ موڈ میں وہ اپنی بہن کا تلاش کر رہا تھا. جامع مسجد گئے تھے یہ کلمہ اس کو پڑھانے کے لیے کلمہ پڑھانے کے لیے، لیکن وہ مقفل تھا، وہ لاک تھا. ہم وہاں پر ایسا کام نہیں کر سکے. لہٰذا اس کا شوق ہے کہ میں درگاہ میں آ جاؤں اور یہاں پر لوگوں کا اجتماع ہے، ان کے سامنے جو ہے میں یہاں پر یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. پولیس مجھے سمن کرتی ہے اپنے اسٹیشن پر نگین. رمضان کا مہینہ ہے، افطار کا ٹائم ہے، 3.5 گھنٹے انہوں نے میری گرلنگ کی. دے کین ناٹ ڈو اٹ وتھ فاروقیز. کیوں؟ ہماری ایک انالوجی رہی ہے. مائی گرینڈ اینسسٹر واز اپوائنٹڈ بائی نن ادر دین شاہ جان کہ مجھے درگاہ جانے سے روکا جاتا ہے، اور میرا اوقاف ہیز نو رول فار مائی اپوائنٹمنٹ. کیوں؟ میرا خاندان درگاہ میں پچھلے 350 سال سے 350 ایئرس انٹرپٹیڈلی امامت اور خطابت کی. درگاہ میں جائیے، درگاہ میں لوگوں کو یہ سوال پوچھ لیجئے. میرے پاس یہاں پر جب سے میں گھر میں بیٹھا ہوں تقریباً 4000 لوگ میرے پاس آج تک آئے. آج کے ڈیٹ میں 4000 لوگ. 2 اپریل 2018 کا جو ایونٹ ہوا اس کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کرتا ہوں. دیکھیے 2 اپریل جمعۃ الوداع تھا، ماہ رمضان کا مہینے کا آخری جمعہ تھا. یوجولی جب بھی میں ایسے تقاریب پر جاتا ہوں، میری گاڑی جو ہے وہاں ممبر جو ہے، محراب جو ہے، گلاس باغ جو ہے، وہیں پر انٹری ہے، وہاں پر میں وہیں سے آتا ہوں. اور اس روز بھی میں نے وہی انٹری لے لی اور اپنے پلپٹ پر، محراب پر میں گیا. اور میرا معمول رہا ہے جب بھی میں وہاں جاتا ہوں میں کوئی دنیائی بات نہیں کرتا ہوں، جس کے لیے منع فرمایا ہے. شریعت اجازت نہیں دیتا جب آپ مسجد میں بیٹھے ہوں کوئی دنیاوی کوئی بات کریں. میں نے کچھ سنتیں وغیرہ پڑھی وہاں پر. اس کے بعد امیجیٹلی چونکہ ٹائم کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور 2 لاکھ کے قریب مجمع تھا، لوگ تھے. میں نے خطبہ دیا، کشمیری میں خطبہ دیا، اور میرا زیادہ تر فوکس رہا اور آج تک رہا ہے کہ ریاست میں امن رہے، ریاست میں امن رہے. اور امن جب تک نہ ہو ہماری خوشحالی نہیں ہوگی، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، ہمارے بچے سکول نہیں جا سکیں گے. میں کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے خلاف بول رہا ہوں، یہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. اور اپارٹ فرام دس مجھ پر یہ ذمہ داری ہے بحیثیت امام، وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ آپس میں بھائی ہیں. تمام مسلمان جہاں پر بھی ہوں، چاہے آپ ان کو جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں، اگر انہیں کوئی تکلیف ہو، ایک امام کا جو جمعہ پر خطبہ دے رہا ہو، اس پر یہ لازم ہے شریعت کا کہ وہ اس کا مختصراً تذکرہ کرے اور لوگوں کو ذرا جگائے، ان سے کہے کہ جناب اس طرح سے واقع ہوا اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ اصلاح کی جاتی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے تاکہ وہ اس مصیبت سے نکلیں. اس طرح سے میں نے وہاں پر اس جمعہ کے موقع پر فلسطین کی بات کی. اپارٹ فرام جو خطبہ تھا وہ جمعۃ الوداع کے بارے میں تھا، روزہ داری کے بارے میں تھا، آپسی بھائی چارے کے بارے میں تھا. اوور اینڈ اباؤٹ دس واز ریگارڈنگ پیلسٹائن. مجھے بتائیے، میں ایک انسان ہوں، میرے پاس اس وقت جو ہے یہ سوشل میڈیا کے یہ جو ہے پلیٹ فارم جو دیکھا، ایک بچہ ایک اپنی بہن کا کٹا ہوا سر لے کے پھر رہا تھا. دیٹ موڈ میں وہ اپنی بہن کا تلاش کر رہا تھا. میں نے یہی بات وہاں پر بتائی لوگوں کو. میں نے کہا افسوس ہے اسلامی ممالک پر 20 نمبر 52 اور 53 انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. ان کو چاہیے تھا وہ جٹ ہو کے اس ظلم سے ان معصوموں کو اپنے رائٹ کاز کے لیے ان کو وہاں سے آزادی دلوائے. یہ میں نے بات وہاں پر کی. اپارٹ فرام اپیلنگ دا پیپل، امن سے رہیے، کوئی جلسہ جلوس مت نکالیے، اور
اور لوگوں کو تلقین کی کہ ہمیں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کہا ہے کہ حکم ہے، ہدایت ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر لیجئے۔ یہ خطبہ دینے کے بعد جب میں ممبر سے نیچے اترا، میں محراب کی طرف چلا گیا۔ ابھی I was about to collect the خطبہ in Arabic، کیونکہ عربک خطبہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے، اور عربک خطبہ پڑھنے سے پہلے مؤذن کو اذان دینا پڑتی ہے۔ اس میں کافی 8 یا 10 منٹ کا وقفہ تھا۔ ایک شخص جس کا نام ہے بلال شاہ، وہ اوقاف نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے، درگاہ میں اس کی پوسٹنگ کی ہے ایز نائب امام۔ یہ میرے پاس آیا، اس کے ساتھ 3 لوگ تھے، میں نہیں جانتا۔ بلال نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بندہ آیا ہے، اس نے اپنے مائنڈ کو تیار کیا ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہے یہاں پر۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم، تو اس کو ڈیفر کر لیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ جو لوگ تھے جن کو میں نہیں جانتا تھا، اس نے چلایا وہاں پر، اس نے کہا کہ ہم مسجد گئے تھے یہ کلمہ اس کو پڑھانے کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے، لیکن وہ مقفل تھا، وہ لاک تھا، ہم وہاں پر ایسا کام نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس کا شوق ہے کہ میں درگاہ میں آ جاؤں، اور یہاں پر لوگوں کا اجتماع ہے، ان کے سامنے جو ہے میں یہاں پر یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو کلمہ شہادت پڑھائیے، 2 منٹ کا مسئلہ ہے۔ اب مجھے بتائیے بحیثیت امام کے، میں امام ہوں، میں کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں، مجھے اپنے فرائض کا پتہ ہے کہ امام کی ڈیوٹی کیا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے مجھے کلمہ شہادت پڑھائیے، میں نے کہا اچھا۔ اب یہ سارا جو ہے یہ سنا وہاں پر محراب میں بیٹھے تھے، تقریباً 30 کے قریب لوگ بیٹھے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ ایک تو مجاور تھے درگاہ کے، 2 مجاور، اس کے علاوہ مؤذن وہیں پر تھا، اس کے علاوہ وہاں پر پولیس پرسنل تھے، اس کے علاوہ اوقاف کے ملازم تھے، which includes the local administrator Mr. خورشید وانی، he was there۔ یہ سب لوگ وہاں پر تھے۔ میں جب اس بندے نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی، میں کھڑا ہوا، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ بحیثیت امام کے مجھے کلمہ شہادت پڑھانا چاہیے۔ کلمہ پڑھانے سے پہلے میں نے اس کو نام پوچھا، اس کا نام کیا؟ اس نے کہا سندیپ نام ہے میرا۔ کہاں سے ہو؟ کہاں؟ ہریانہ سے، یہ پتہ نہیں کیا کون سی جگہ ہے، مجھے یاد ہی نہیں۔ اس کے بعد میں نے اس سے متعدد طور سوالات کیے۔ میں نے کہا مجھے بتائیے کیا آپ کو کوئی کورشن تو نہیں ہے، کوئی جبر تو نہیں ہے، کسی نے انٹیمیڈیٹ تو نہیں کیا ہے، کسی نے لیور تو نہیں کیا ہے، کوئی پریشر تو نہیں ہے؟ ریپیٹڈلی میں نے اس کو سوالات کیے، چونکہ پبلک ایڈریس سسٹم لگا ہوا تھا، لوگ یہ سب سن رہے تھے۔ جب اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہوں، جب اس نے یہ کہا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، اور انہوں نے نعرے تکبیر کہا، نعرے رسالت کہا، بس یہ 2 نعرے انہوں نے کیے۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا، نماز ہو گئی، یہ خطبہ ہوا، نماز ہو گئی، سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد I received a notice from Waqf in view of the allegations against Dr. Kamal Farooqi, Imam Khatib of Azhar Sharif Hazrat Bal, for presiding over forcible conversion, forcible conversion during Friday prayers at Azhar Sharif Hazrat Bal on 5th April 2024. An emergency meeting was convened at the Central Waqf Office Sanwar on 8th April to discuss the incident and determine the future course of action. इसके बाद पैरा है, during the meeting, all leading Imam or Khatibs of the board unanimously concluded that this incident has caused confusion and chaos among the general public and has the potential to disturb public harmony. Additionally, it was noted that due process was not followed during the conversion and that both Islamic law and government regulations were not followed. It was also agreed that a committee should be formed
to inquire into the matter. Furthermore, they deemed it improper for Dr. Kamal Farooqi to retain the position of Imam Khatib until the conclusion of the inquiry. Accordingly, in light of this, sanction is hereby accorded to the constitution of an inquiry committee comprising the following to inquire into the said matter. Number 1, Sayyid Muhammad Hussain, Honorable Board Member J&K Chairman, Dr. Ghulam Nabi Halim, Honorable Board Member J&K Member, Muhammad Yasin Khan, Imam Khatib, Sayyid Karam Shah Sahib, Karan Nagar, Srinagar. Further, Dr. Kamal Farooqi is relieved from the duties of Imam Khatib Asari Sharif Hazratbal till completion of the inquiry or till further orders. The committee shall examine the matter and furnish the factual report within a period of 7 days from the date of issuance of this order. This has the signatures of Executive Magistrate Tahsildar. पुलिस मुझे समन करती है अपने स्टेशन पर नगीन। रमज़ान का महीना है, इफ्तार का टाइम है, 3.5 घंटे उन्होंने मेरी ग्रिलिंग की। उसमें एसपी हजरतबल था, उसमें एसडीपीओ साहब थे, एसएचओ साहब थे, दूसरे पुलिस ऑफिसर्स थे। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात मुझसे किए, इसी से जुड़े हुए सवालात किए। आफ्टर 3.5 hours ग्रिलिंग, आई एम ग्रेटफुल टू देम। पुलिस ने मेरे साथ वो मामला नहीं किया कि क्योंकि मैं क्रिमिनल नहीं था उनकी नज़रों में, तो मुझे चाय पानी पिलाई, अच्छी तरीके से बिहेव किया। उसके लिए मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। रिपोर्ट करने के बाद मैं इन 7 दिन गिन रहा था। 1 महीना हुआ, दे स्लेप्ट ओवर द मैटर। 1 महीने तक कोई इंक्वायरी नहीं की। 1 महीने के बाद आई रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन फ्रॉम हजरतबल। Committee members said that we are waiting for you, that I should go there and I should depose my statement before them. मैं गया वहाँ दफ्तर में, उन्होंने मुझसे स्टेटमेंट ले लिया। मैंने वहाँ पर भी यही स्टेटमेंट दिया जो स्टेटमेंट मैं आपके सामने दे दिया। फारूकी साहब, जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मेरी अर्ज सुन लीजिए, बस आई एम कंक्लूडिंग सर। नाउ 3 महीने हो गए मुझे दरगाह जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ, मुझे बताइए। अब पुलिस ने भी रिपोर्ट दे दी है, एफआईआर की कापी मैंने कोर्ट के जरिए से हासिल की है। एफआईआर में कहीं पर भी मेरा नाम नहीं है। आई एम नॉट इन्वॉल्वड इन एनी कॉन्स्पिरेसी, आई एम नॉट इन्वॉल्वड इन एनी इंटिमिडेशन, आई एम नॉट इन्वॉल्वड इन एनी थ्रेटनिंग, आई एम नॉट इन्वॉल्वड इन एनी कोर्शन। That is envisaged in the report of the police. और आई एम श्योर जो मैंने इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान दिया वो भी मेरे साथ ऑन बोर्ड हैं, वो कन्विंस है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि मुझे दरगाह जाने से रोका जाता है। और मेरा ये यहाँ पर मैं ज़रूरी एक पॉइंट आपसे अर्ज करूँ, आई एम नॉट एन अपॉइंटी ऑफ औकाफ, नो रोल फॉर माई अपॉइंटमेंट। क्यों? मेरा ख़ानदान दरगाह में पिछले 350 साल से 350 ईयर्स अनइंटरप्टेडली इमामत और खिताबत का माहौल रहा है कि whosoever was born in my family in the family dynasty of Faroukis, they were taught Quran first. और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, my father was a imam at Hazratbal Shrine, उन्होंने मुझे फ़िक़्ह पढ़ाया। उस ज़माने में मौलाना बुद्ध मिन्हू की एक फ़िक़्ह की किताब होती थी, मौलाना क्या नाम है अमृतसरी की, शेख सनाउल्लाह अमृतसरी की। मैंने मुनीतुल मुसल्लीन पढ़ा है, फ़िक़्ह से जुड़े हुए जो मामलात हैं। और कुरान शरीफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से आप गलतफहमी में मत रहिए। एक इमाम के लिए लाजमी ये है एक मुसलमान होना चाहिए, दूसरा कुरान वो जानता हो, कुरान पढ़ना जानता हो, कुरान अच्छी तरह से पढ़ता हो, कुरान की क़िरात जानता हो, फ़िक़्ह के नमाज से मुतलिक मसाइल का उसको पता हो, तहारत के बारे में उसको पता हो। दूसरा वो मुत्तकी होना चाहिए, परहेज़गार होना चाहिए, मुनाफिक नहीं होना चाहिए, रियाकार नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, मकार नहीं होना चाहिए। ये इमाम की प्रीरिक्विजिट्स हैं। नंबर 1, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मदरसे में जाएं और मदरसे से कोई डिग्री करें। हाँ, ख़तीब के लिए जिसको खताबत करना हो, खिताब को एक वास्ट नॉलेज की ज़रूरत है।
اس کے لیے کوالیفیکیشن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی. دیکھیے ڈاکٹر اقبال کو لے لیجیے آپ. ڈاکٹر اقبال had a PhD in falsafa, in philosophy from Germany. His supervisor was Dr. Orland. اس نے وہاں پر PhD کی, لیکن اس کے معلومات دینیات کے بارے میں اتنے تھے, تحقیق اتنا تھا آج کی دنیا میں, اور وہاں سے لے کر آج تک اس کو مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ یونیورسٹی میں جائیں. دیکھ بات سنیے, میں جو ہوں اپارٹ فرام بینگ اے سائنٹسٹ, میرا پیشن رہا ہے اسلامیات کے ساتھ. میرے پاس قرآن کے جتنے کیا نام ہے تفاسیر ہیں میرے پاس. یو کین سی مائی لائبریری. وہ کل میں نے نہیں لائے کہ آپ نے میرے سے یہ سوال کیا. حدیث کی جتنی کتابیں اس کو الصحاح ستہ ہے, میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں. سیرت کی چوٹی کی کتابیں جو ہیں, حسنین ہیکل سے لے کر ابن ہشام سے لے کر کیا نام ہے جتنے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میرے پاس موجود ہے, میں ان کو مطالعہ. تصوف پر میرے پاس ایک ذخیرہ انبار پڑا ہے. حضرت اقبال مرحوم کی کتابیں پڑھی ہیں, میں اس سے مستفید ہوتا ہوں. پہلے مستفید ہو کر یہ میں میرے سالوں سال سے رہا ہے, تبھی میں اس قابل ہوں کہ ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنا لیکچر دیتا ہوں. بورڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھیے, ان مائی کیس دے کین ناٹ ڈو اٹ. ان مائی کیس دے کین ناٹ ڈو اٹ. کیوں؟ ہماری ایک انالوجی رہی ہے. مائی گرینڈ اینسسٹر واز اپوائنٹڈ بائی نن ادر دین شاہ جہان 1642 when he founded. ایک یہاں پر مسجد بنی, اس نے ایک گیسٹ ہاؤس بنایا تھا بائی دی نیم آف عشرت محل. لیٹر آن جب شاہ جہان اس کو انسپیکشن کے لیے آیا, دیکھنے کے لیے آیا, اس نے اس نے کہا عشرت محل کی جگہ اس کو کنورٹ کیا جائے ایز اے ماسک. تو اس کے 60 سال کے بعد موئی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کشمیر میں ورود ہوا, اور موئی مبارک کا ورود جب ہوا اٹ واز ہاؤسڈ ان نقش بند صاحب, اور نقش بند صاحب پر وہاں پر سٹیمپیڈ وغیرہ ہونے کا خطرہ تھا. اس وقت انہوں نے صادق آباد جو عشرت محل کا نام اس وقت تھا, اس وقت اس کو شفٹ کیا, اور تب اس وقت کے گورنر نے اس کا نام صادق آباد کے بدلے حضرت بل رکھا. حضرت مینز سیکروسنٹ, بل مینز ڈل, دیئر فور حضرت بل. اس وقت اس نے اپوائنٹ کیا. بات سمجھ لیجئے, مسجد جب بنائی, مسجد میں کیا ہونا چاہیے؟ نماز کے لیے اپوائنٹ کیا. میرے اینسسٹر کو ان کا اسم مبارک تھا ملا محمد ظریف عاصمی فاروقی. ہی واز دا نیفیو آف حضرت کیا نام ہے حضرت ایشان صاحب شیخ یعقوب سرفی. اس کے بعد 18 پیڑھیوں نے انانٹرپٹیڈلی درگاہ کی امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دیا ہے. اگر آپ کے جو یہ نا پولیس ایف آئی آر میں آپ کا نام نہیں ہے تو واٹ کائنڈ آف انکوائریز وقف ڈوئنگ, وقف پھر کیا اس میں دیکھتا ہے؟ اگر ایف آئی آر میں آپ کا نام نہیں ہے تو وہ کیا ابھی ڈھونڈ رہے اس میں؟ دیکھیے یہ آپ سوال, ان دنوں کیا کوئی کانٹیکٹ ہوا؟ ابھی 3.5 مہینے ہو گئے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کیونکہ میں یونیورسٹی کا پروفیسر رہا ہوں, مجھے کوڈ آف کنڈکٹ وغیرہ کا پتہ ہے. دیکھیے آپ یہ کہیں گے کہ اوقاف نے میرے سلسلے میں کچھ آرڈر نکالا, پہلے کلیریفیکیشن کروں گا. ان مائی کیس اوقاف ہیز اے سپروائزری پروویژن, یعنی وہ میرے خاندان کو لکھ سکتے ہیں. جیسے میرے بھائی کا انتقال ہوا وے بیک ان 2015, am I right? انہوں نے اس وقت پوچھا کہ آپ کے خاندان میں سے کون اب امامت کر سکتا ہے. وی نامینیٹڈ سعید احمد فاروقی, سو ہی پرفارم دی ڈیوٹیز ایز امام خطیب. لیکن ان کی وفات کے بعد اس وقت جو چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے انہوں نے یہی پروسیس استعمال کیا اور میرے خاندان سے پوچھا کہ آپ بتائیے ہو از دا پرسن ہو کین لیڈ دی پریئرس. میں دکھاؤں گا, میرے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, ان کے پاس بھی ہیں. اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ مجھے وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں وہ اسے چرا بھی سکتے ہیں پیپرس, ایسا ہوتا ہے دفتروں میں. آئی ہیو دا ریکارڈ. اور ان نے میرے خاندان کو لکھا, انہوں نے یونینیمسلی مجھے نامینیٹ کیا. کیوں؟ اس بیسس پر کیونکہ میں پچھلے 35 سال سے درگاہ میں بحثیت خطابت, بحثیت خطیب یہ کام انجام دیتا رہا. امام صاحب, جہاں تک انسیگنیفیکنٹ رول کے حوالے سے میں بات کروں گا, آپ نے کہا کہ 35 سال آپ نے ابھی تک وہاں گزارے ہیں.
ایک انڈیکیشن جو ہے وقف کو لے کر آپ کی کیا ہے؟ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو کچھ سورسز کے حوالے سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جب سے آپ کو ریلیو کیا گیا ہے جمعے کے روز جو ہے ایک انکریز نمبر آف ڈیوٹیز کا ہے وہاں پر بڑھنا شروع ہو گیا ہے. شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہاں آنا اب ان کو پسند نہیں؟ میری بات سنیے, خدا کرے یہ سچ ہو, یہ سریعاً غلط ہے, جھوٹ پر مبنی ہے, بلکہ آپ کو چاہیے, میڈیا پر فرض ہے, میں نے اسی لیے پوچھا, میڈیا شوڈ بی فری فرام اینی انکمبرنس فرام وٹ سو ایور. میں نے اسی لیے پوچھا. بات سنیے, کبھی درگاہ میں جائیے, درگاہ میں لوگوں کو یہ سوال پوچھ لیجئے. میرے پاس یہاں پر جب سے میں گھر میں بیٹھا ہوں تقریباً 4000 لوگ میرے پاس آج تک آئے, آج کے ڈیٹ میں 4000 لوگ.